ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ آج ہم اس دن کو دیکھ رہے ہیں جب ہمارا یہ کورس الحمدللہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ آپ سب اسٹوڈنٹس کو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں اس موقع پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے اس علم کے سفر کو جاری و ساری رکھے، اور بہت سارے ڈفرینٹ طریقے کے علوم آپ سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آج کا جو سیشن ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسٹوڈنٹ ریفلیکشن سے انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی بنیاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استادوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس ادارے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پریشیس ریفلیکشنز کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ جی، آپ میں سے جو پہلے اپنا ریفلیکشن بتانا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کر دیجیے گا، میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گی۔ اسٹوڈینٹس میں سے کون ہے جو پہلے اپنا ریفلیکشن بتانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آمنہ۔ جی آمنہ، بسم اللہ۔ مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ کثیرہ، پہلے تو اس ذات کا شکریہ جو تمام جہانوں کا رب ہے کہ اس رب العالمین نے مجھے اس تجوید کورس کو سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سفر رہا یہ 3 مہینوں کا۔ ہمیں تو تجوید کا ایک رول بھی معلوم نہ تھا۔ باجی نے تجوید کے بہت سارے رولز سکھائے ہمیں، تجوید کا ہمیں علم دیا، تجوید کی کیا اہمیت ہے یہ بتائی ہمیں، تجوید سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے یہ بتایا ہمیں۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں ان تجوید کے رولز سیکھنے کے بعد، تو قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں اچھا بھی فیل ہوتا ہے۔ ہم اس کورس کے ذریعے سے لیول 2 انشاءاللہ اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہمارا پریکٹس کراتے تھے وہ 2 ٹیچرز کو بھی شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمیں صحیح پڑھنے تک چھوڑا نہیں، اور ہمارے پیارے استاذہ جی باجی آپ کا بھی شکریہ سکھانے کے لیے۔ ہمیں آسانی ہو اس لیے اس کورس کو آپ نے آسان رومن میں ڈیزائن کیے، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا اور ہمارا تعلق بنا رہے، ہم لوگ آپ سے اور بھی بہت کچھ سیکھے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم الانصار کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین اجر دے۔ اور لاسٹ میں آپ کے لیے ایک لائن، ماں باپ کے بعد مقام استاذہ جی آپ ہی کا ہے، ماں باپ کے بعد مقام استاذہ جی آپ ہی کا ہے، ہماری تربیت و تزکیے میں ہاتھ آپ کا بھی شامل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یقیناً شکر۔ اللہ تعالیٰ نے سبب دیکھیں، کوئی بھی سبب بن جاتے ہیں، اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ لوگوں کے لیے، میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں۔
اللہ تعالیٰ ایسے ہی مزید ہمیں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ کئی سارے کورسز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی مہناز، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ نے اس علم سے جوڑا، آپ سے جوڑا، الحمدللہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کا تجوید لیول 1 تکمیل ہوا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر کہ آپ سب اس چھوٹی سی تکمیل میں شامل ہیں۔ جی آواز کلیئر ہو گئی تھی میری؟ جی دیکھیے آج تکمیل ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لیول 1 اتنے جلدی کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ استادہ ہنا فردوس کا علم سکھانے کا جو طریقہ ہے الحمدللہ بہت بہترین ہے، محبت اور شفقت کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگوں کو تجوید سکھائے، الحمدللہ۔ تجوید کے ساتھ ساتھ اصول زندگی کے بارے میں وقتاً فوقتاً باجی حدیث اور حکمت والے باتیں بھی بتاتے تھے، الحمدللہ۔ میری ایک رائے میری ایک سوچ یہ ہے کہ قرآن شریف تجوید سے پڑھنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بس اللہ کی توفیق دی ہوئی توفیق ہو اور ہمارا عزم ہو تو کافی ہے، الحمدللہ۔ اور استاد ہینا فردوس جیسی استاد ہو، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر لیول میں ہینا فردوس باجی کے ساتھ کمپلیٹ کروں، آمین انشاءاللہ۔ استاد کے بارے میں چند بات اور حدیث بول رہی ہوں میں۔ استاد ہر ایک راہ مسکان، مہناز کا ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید۔ جی مہناز، آپ دوبارہ سے بات کیجیے۔ جی 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 مجھے آ رہی آواز اب؟ جی استاد کے بارے میں ہم کچھ بول رہے تھے۔ استاد ہر ایک راہوں کا چراغ ہوتا ہے، مگر کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ معلم دین ہو۔ معلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میری پیاری استادہ ہنا فردوس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان ذیلوں کے ایمان اور قلبی اور مشن دین کا علم عام کرنے میں کامیاب پر خیال رکھنا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی نیکسٹ ہم ریفلیکشنس لیتے ہیں مزید۔ اریبہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے ہمیں تجوید سیکھنے کے لیے چنا تاکہ ہم اس کے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، الحمد للہ۔ اور الانصار انسٹیٹیوٹ کی پوری ٹیم کے ہارڈ ورک کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ یہ تجوید کورس میرے لیے بہت مفید رہا، جو کہ ہماری استاذہ ہنا فردوس نے بڑے ہی انتھوزیاسٹک اور پیسفل وے میں پڑھایا۔ ماشاء اللہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں قرآن کریم کو پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے سے پڑھ پا رہی ہوں، الحمدللہ۔ اور یہ سب ممکن ہو پایا ہماری استاذہ اور الانصار انسٹیٹیوٹ کے ایفرٹ سے، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی استاذہ دی جنہوں نے ہر ایک رول کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا،
پراپر پروننسیشن کے ساتھ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں آپ کے لیے اور آپ کے پیارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت، وقت اور علم میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین. یہ علم ہم سب کے میزان کو پازیٹیولی ہیوی کر دے، قرآن کریم کو ہمارے حق میں سفارش بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن سے جوڑے رکھے. آمین یا رب. آمین آمین ثم آمین. جی ایک اور ریفلیکشن لے لیتے ہیں ہم لوگ. جی نیہا آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم. اس تجوید کے کورس کے ذریعے میں قرآن بہتر انداز میں پڑھنا سیکھ پائی ہوں. اس کورس میں جتنے بھی رولز تھے وہ سب کے سب میرے لیے نئے تھے. تجوید کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہی نہ تھی. یہ کورس کمپلیٹ ہونے آیا ہے اور استاذہ جی نے ہمیں تجوید کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی جوڑ دیا ہے. استاذہ جی سے ملاقات کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم قرآن اور دین سے کتنے دور ہیں. جب ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو ہم دین کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بھی بن پائیں گے. استاذہ جی آپ کے تہ دل سے شکریہ. استاذہ ہو تو آپ جیسی ہو. جی جزاک اللہ. وہی ہے کہ وانتی فجزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب جو آنے والے اسٹوڈینٹس ہیں نا، میں ان سے یہ کہوں گی کہ میرے بارے میں نہ بتائیں، اپنے کورس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی ریفلیکشنز آئے وہ سارے میرے بارے میں بتائے جا رہے ہیں. آپ اپنے کورس کے بارے میں بتائیں کہ کورس سے کیا آپ لوگوں نے حاصل کیا. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کی طرف انشاءاللہ تعالی. پہلے ہم ایکٹیویٹی کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مزید ریفلیکشنز کو لیں گے. آپ میں سے جو ایکٹیویٹی کے لیے ریڈی ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. جو اسٹوڈینٹس اپنی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ریڈی ہیں ہینڈ ریز کریں پلیز. آمنہ ٹھیک ہے. جی آمنہ ایک سیکنڈ. بلکہ پہلے ہم ریبا کا کر لیتے ہیں. ریبا آپ آ جائیں اس پہ. جی، قلقلہ کے معنی ہے آواز لوٹ کر آنا. قرآن کریم میں یہ حروف قوف، تو، با، جیم، دال جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، آ جائیں تو ان پر قلقلہ ہوگا. قلقلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف پر جزم یعنی سکون آ جائے تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی. اس کی مثالیں کچھ اس طرح ہیں: یجعل، یہاں جیم پر قلقلہ ہو رہا ہے. مجیب، یہاں با پر قلقلہ ہو رہا ہے. یطعمنی، یہاں تو پر قلقلہ ہو رہا ہے. لقد، یہاں دال پر قلقلہ ہو رہا ہے. خلق، یہاں قاف پر قلقلہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ. وانتی فجزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب انشاءاللہ تعالی ہم موو آن کرتے ہیں ہمارے حمد سیشن کی طرف. میں دعوت دیتی ہوں سسٹر صوبیہ کو کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. جی صوبیہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اچھا ایک لفظ کی میں درستگی کروا دیتی ہوں لائیو کلاس میں، ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی بھی ہو جائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بتایا نا، اس میں تعالی کا لفظ نہیں آتا، تو جتنا ہمیں بتایا گیا نا ہم نے اتنا ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوبارہ سے سلام کیجیے گا اور پھر اپنا آغاز کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے صوبیہ؟ آپ جی پڑھیے۔ بولیے۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو، میرے دل میں مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو، میرے دل میں میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہوگا غافل، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہوگا غافل، نہ ہوگا غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے،
کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوان ہد ہد کا، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوان ہد ہد کا، ہد ہد کا، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی صوبیہ، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں۔ آئیے ہم چلتے ہیں پھر دوبارہ سے کچھ ریفلیکشنز کی طرف انشاءاللہ، اس کے بعد ہم ایکٹیویٹیز کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ بنے رہیے گا آج کے سیشن میں آخر تک ہمارے ساتھ میں۔ تکمیل کا سیشن بہت ہی چھوٹا ہم لوگوں نے پلان کیا ہے، صرف 1 ہی گھنٹے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سبھی لوگ آج کل مصروف ہیں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد ہم لوگ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی نیکسٹ اسٹوڈنٹس میں سے کون اپنا ریفلیکشن بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے گا۔ جی جن کا ریفلیکشن رہ گیا ہے وہ لوگ ہینڈ ریز کریے۔ ٹھیک ہے رومن، آپ اپنا مائک میوٹ کیجیے۔ رومن آپ اپنا مائک میوٹ جی کریے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ وعلیکم رہی ہے السلام۔ ہماری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ میرا نام رومن ہے اور ہم تجوید بیچ 3rd کی اسٹوڈنٹ ہے۔ جیسے حال ہی میں ہمارے تجوید لیول
फर्स्ट खत्म हुआ, आज उसका तकमील सेशन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे कुरान तजवीद से पढ़ने की तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा आपकी और सिस्टर ऐनब और सिस्टर मुस्कान की सिखाने की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जज़ाकल्लाहु खैर, आपकी वजह से हम तिलावत बेहतर कर पाए। हम अपनी गलतियों पर तवज्जो दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इंस्टीट्यूट को कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंस्टीट्यूट से जुड़े। आमीन। इस कोर्स में कायदे के ज़रिए मखारिज की खूब खूब प्रैक्टिस कराई गई है। मैंने ज़िंदगी में कायदा इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा था। अभी कुछ दिनों पहले हम किसी से बात कर रहे थे तो हमने उनसे कहा कि हम तजवीद कोर्स कर रहे हैं, अभी लेवल 1 कायदा चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आपने करना, तो वो कहने लगे कि हद हो गई रुमन, आप फिर से कायदा पढ़ रही हैं। मैंने उनसे कहा इल्म की तो कोई हद ही नहीं है, इंशाअल्लाह सीखते ही रहना है। कायदे से ना सिर्फ मखारिज दुरुस्त करने में आसानी हुई बल्कि इक्फा, गुन्ना, इदगाम करना भी आया। इस कोर्स से अमली जिंदगी में बहुत रहनुमाई मिली और अपने रब से सच्ची आशनाई हुई। जज़ाकल्लाहु खैर। वहंती फजज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके सफ़र को जारी और सारी रखे इसी तरीके से। जी, अब हम सिस्टर नगमा को दावत देते हैं। जी नगमा, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र और एहसान है, मुझे इस कोर्स में जॉइन होने की तौफीक दी। पहले मैं कुरान की तिलावत में बहुत गलतियां कर जाती थी, लेकिन अब मुझे कुरान की तिलावत सही मखारिज के साथ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ आ गया है कि कुरान की तिलावत करते वक्त किस तख्ती को कहाँ इस्तेमाल करना है। पहले मुझे नहीं पता था कि कुरान मजीद में ठहरना और ना ठहरने की अलामतें या निशानियां हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि कुरान की तिलावत में कहाँ ठहरना है और कहाँ नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बेहतरीन उस्तादा से तजवीज़ सीखने का मौका दिए, इस कोर्स को शुरू किए और हमें बहुत मेहनत से सिखाए। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम सबको सही तजवीज़ के साथ कुरान की तिलावत करने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फहंती जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अब मैं दावत देती हूँ तानिया को कि वो आए और अपने रिफ्लेक्शन पेश करें। जी तानिया, माइक म्यूट करिए। ना अर्ज़ बयान ना तर्ज़ तकल्लुम। मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रहमान की शुक्रगुजार हूँ जो हर चीज़ का खालिक और मालिक है, जिसने मुझे कुरान करीम को तजवीद में सीखने का मौका अता फरमाया है। और कुरान को मैं पहले गलत तरीके से पढ़ती थी, लेकिन जब से मैं तजवीद सीखी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पढ़ने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मखरज जैसा निकालना है अल्हम्दुलिल्लाह अब वैसा निकालने आ गया है। इसी के साथ मैं उस्ताज़ा हिना फिरदौस और अल अंसार की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें तजवीद को बेहतरीन अंदाज में सिखाया है। और मुस्कान सिस्टर मुस्कान और इनब की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सामईन से मैं ये बताना चाहूँगी कि ये लोगों का पहला कोर्स है ज़िंदगी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना भी माइक पे आके बोलना बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला सबसे कबूल फरमाए, हौसलों को बुलंद करे और मज़ीद बेहतरीन इन लोगों को सीखने की तौफीक अता फरमाए और आगे अल्लाह ताला इन्हें अपने अंसारुल्लाह में शामिल फरमा ले। आमीन। जी, अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। शाकिरा, आप करेंगे एक्टिविटी? जी
ایکٹیویٹی کرنا جو چاہ رہے ہیں نا وہ اپنا ہینڈ ریز کریے گا. شاکرہ جی آپ ایکٹیویٹی کریں گی؟ ٹھیک ہے، پہلے ہم آمنہ کی لے لیتے ہیں پھر. ایک سیکنڈ، ہم ایک دو ایکٹیویٹیز لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے ہم ریفلیکشنز کی طرف آئیں گے. جی آمنہ آپ اپنا مائک میوٹ کریے. جی باجی. اخلاق. جی السلام علیکم. تجوید کا ایک رول ہے اخلاب. نون ساکین اور تنوین کا اخلاب. نون ساکین یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکین یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اخلاب کہتے ہیں. یعنی نون ساکین یا تنوین کے بعد با آئے تو ساکین یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے من بخل من بین الصلب لنفسا بالناسیہ کرام بررہ. آمنہ اپنی ایکٹیویٹی مکمل کریے. جی باجی میوٹ کر دیے تھے میرے کو. تجوید کا ایک اور رول حرکات کا بیان. زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں. یعنی زبر زیر اور پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہ کھینچیں گے. جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو. صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو. جی باجی ہو گیا. اوکے، احسنتی، بارک اللہ فیکی. بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ سے ایکٹیویٹی ایکسپلین کی. چلیے اب ہم دوسری ایک اور ایکٹیویٹی لے لیتے ہیں. جی مہناز آپ آ جائیے، آپ کی ایکٹیویٹی لے لیتے ہیں. بس. آپ اپنا مائک انمیوٹ کریے. جی جی استاد ہم پڑھ رہے. آپ تھوڑا دھیان دو ہمارے پڑھنے پہ. جی 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 باجی فرسٹ ٹائم اتنا سارا پڑھ رہے. جی کوئی بات نہیں، کبھی نہ ادغام. کبھی تو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا. جی تو آپ ہے ادغام. الحمد للہ. جی جی اوکے، ادغام. اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کر لیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادغام. ادغام کے معنی ملانا. ادغام کے حرف 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. ان حرفوں کو یرملون کہتے ہیں. ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 4 حرفوں میں سے یا، میم، واو، نون ان کا مجموعہ یومن ہے. یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا اور یہ غنہ 2 حرکت کا ہوتا ہے. جیسے یا، عینین یشرب،
من يقول ورحيم ودود من واق ميم صراطا مستقيما من مثله نون صديقا نبيا فمن نكث ادغام بلا غنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، جیسے لام افل لکم یکل لہو را غفور الرحیم من ربک جزاک اللہ۔ انت جزاک اللہ خیرن کثیرا، ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ریفلیکشنز کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سیشن کو انجوائے تو کر رہے ہیں نا؟ ہینڈ ریس کر کے بتائیے گا کون کون انجوائے کر رہا ہے، یا پھر کوئی ایموجی وغیرہ سے۔ چلیے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ریفلیکشنز کی طرف۔ جن اسٹوڈینٹس نے ریفلیکشن نہیں دیا نا، بس وہ اپنا ہینڈ ریس رکھیں، باقی اپنا ہینڈ ریس نیچے کر لیں۔ ٹھیک ہے، صوبیہ آپ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں میں۔ میرا نام رابعہ بصری ہے، میں حیدرآباد سے ہوں اور میں الانصار انسٹیٹیوٹ سے تجوید گروپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آج بہت خوشی کا دن ہے الحمدللہ، کیونکہ آج ہم سب تجوید کی تکمیل کی خوشی میں اکٹھا ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، اور آج ہمارے لیے اور استاذہ کے لیے بھی بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ ان کی بھی بہت محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم تجوید کا پروگرام کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے قرآن سیکھنے کا موقع دیا الحمدللہ۔ تجوید کورس کے بعد میں ہر حرف کو پہچاننے لگی ہوں، اس کے مخرج کہاں سے ہیں، اس کی صفات کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے، یہ سب جاننے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور بھی انٹرسٹنگ لگنے لگا ہے الحمدللہ۔ اور تجوید سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھی ہوں الحمدللہ۔ یہ کورس جوائن کرنے کے بعد میرے تجوید میں کافی تبدیلی آئی ہے الحمدللہ۔ ہر چیز مجھے بہترین سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن پاک کو ہم پڑھتے وقت بہت غلطیاں کر جاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس کورس میں آنے کی توفیق دی۔ اس تجوید کورس کے سفر کے دوران مجھے بہت سی دینی سسٹرز بھی مل گئی الحمدللہ، اور ایک بہترین استاذہ بھی ملے حنا میم، جن کے سکھانے کا طریقہ بہت ہی یونیک ہے۔ ان کی سکھائی گئی پیاری پیاری باتیں جیسے حسن اخلاق، حقوق العباد اور بہت سی باتیں، جس کی وجہ سے میری لائف میں کئی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں الحمدللہ۔ تجوید کلاس میں میری تجوید ہی صحیح نہیں ہوئی، بلکہ اخلاق، میرے اذکار، میری زندگی جینے کا طریقہ، ہر چیز میں سدھار آیا ہے الحمدللہ۔ دین کی سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، آمین۔ اور سب سے پیاری چیز ہمیں تحفے میں دی ہے کہ ہماری پیاری استاذہ حنا فردوس میم کو ہماری زندگیوں میں شامل کیا الحمدللہ۔ اور اینب میم اور مسکان میم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی ہماری پریکٹس کلاس میں بہت محنت کی اور ہماری غلطیاں سدھاری ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک استاذاؤں کو بہت سارا اجر دے، انہی کی وجہ سے تو ہم سب ایک فیملی کی طرح ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اور آگے بھی ایسے ہی جڑے رہیں گے کسی نہ کسی کورس میں انشاءاللہ۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک حنا میم کو جزائے خیر دے اور ان سے دین کا بہت سارا کام لے، اور ہم لوگ بھی حنا میم کے مشن کو آگے لے کر چلے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ ہمیں ایسے ہی سکھاتے رہے، آمین۔ میں آخر میں استاذہ کے لیے ایک اشعار بولتی ہوں۔
کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانت جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ریفلیکشن لیں گے۔ بہت ہی پیاری دعائیں آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں بھی قبول کریں۔ میرے لیے انسٹیٹیوٹ کے لوگ جتنے سارے لوگ، جتنے ٹیچرز، جتنے ممبرس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین علم سیکھنے کی، علم کی ترویج میں آگے آگے جانے کی اور علم کو عمل میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی شاکرہ جی آپ آئیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل آ رہی۔ سب سے پہلے میں تو شکر گزار ہوں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے تجویز کورس سیکھنے کی توفیق عطا دی۔ میری خواہش تھی کہ میں قرآن پاک کی تلاوت بالکل اسی طرح کروں جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور الحمدللہ تجویز کورس کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میری تلاوت میں بہت سی بہتری آ گئی ہے، صحیح مخارج کی ادائیگی کی پہچان ہو گئی ہے، ہر حرف ہر رول کہاں پہ کون سا امپلیمنٹیشن کرنا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب قرآن پاک کو تجوید کے رول کے مطابق پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں الانصار انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر استادہ محترم حنا فردوس جنہوں نے ہمیں تجوید کورس کروائی ہے۔ ماشاءاللہ سے استادہ میم آپ نے بہت اچھی طرح سے ہمیں ہر رول ٹاپکس کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے، نہ ہی سمجھایا ہے بلکہ اس رولز کی تدبیر بھی کروائی ہے الحمدللہ۔ اور پریکٹس سیشن میں جو میمس تھے، انعام میم اور مسکان میم، انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے پریکٹس کروائی ہے، ہماری مسٹیکس کو درست کروائے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں آپ تینوں استادوں کا جنہوں نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمیں تجویز کو سیکھنے میں ہماری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا صلہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم چلتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آپ میں سے جن کی ایکٹیویٹی تھی اشعار والی، وہ لوگ ہینڈ ریز کریے گا۔ ٹھیک ہے، تانیہ آپ اپنا مائک میوٹ کریں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جی نیہا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا، رحیم وہ ہے رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی کرم بھی اس کا، یہ تیری شہرت یہ کامیابی تو اس میں تیرا کمال کیسا، جو آہٹوں کی زباں بھی سمجھے اہاں بھی سمجھے نہاں بھی سمجھے، جو جیت اس کے کرم سے ہے پھر یہ ہارنے کا ملال کیسا،
تو سر کی آنکھوں سے ڈھونڈتا ہے اسے جہانوں کی قید میں تو، جو قریب ہے شہرگ سے بھی اسے، جو قریب ہے شہرگ سے بھی اسے ہجر کیسا وصال کیسا، جس کو دیکھیں گے جنتی تو کہیں گے جنت تو کچھ نہیں، تو سوچ سکتا نہیں ہے احمد پھر ہوگا حسن و جمال کیسا۔ جی جزاک اللہ۔ آمین و جی جی اب ہم ایک ایکٹیویٹی لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی اسٹوڈنٹس کے ریفلیکشنس لیں گے۔ جی شاکرہ جی آپ آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا مائک انمیوٹ کریے۔ شاکرہ جی آپ کا مائک میوٹ ہے، دوبارہ سے انمیوٹ کریے۔ جی ایک سیکنڈ۔ جی آ رہی ہے آواز میری؟ جی 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 تجوید کے رول میں سے ایک رول ہے غنہ کا بیان۔ ایک سیکنڈ، ایکٹیویٹی شیئر ہوگی، ٹھیک ہے، تب آپ بولیے گا۔ تب تک ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، کسی اور کا ریفلیکشن لے لیتے ہیں۔ جی جی جس کسی کا ریفلیکشن رہتا ہے ابھی ہینڈ ریز کریے گا۔ نیہا آپ کا ریفلیکشن ہے؟ ٹھیک ہے، انمیوٹ کریے۔ نیہا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریے۔ ٹھیک ہے، مناظمہ آپ کیجیے گا اپنا مائک انمیوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تجوید کورس کے لیے میں بہت سالوں سے ٹرائی کر رہی تھی سیکھنے کے لیے۔ جب بھی میں قرآن پڑھ رہی تھی کہ میرے کو اتنا یہ لگ رہا تھا کہ اندر سے میری خوشی نہیں ہو رہی تھی، جیسے دل سے جو پڑھنا الگ رہتا ہے، جو طریقہ پڑھنا الگ رہتا ہے، وہ میرے کو نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی میں ٹرائی کری تھی اور میرے کو استاذہ کا کانٹیکٹ مل گیا اور میں جوائن ہو گئی تجوید کورس۔ ماشاء اللہ استاذہ اتنا اچھا ڈیزائن کیا ہے کہ تجوید کورس جیسے جلدی سے جلدی سمجھ آ جائے، اور میں اتنی شکر گزار ہوں اللہ کی کہ میرے کو ان سے کانٹیکٹ ہو گیا اور ان سے ملاقات ہو گئی کہ میری بہت سالوں کی ڈریم ریئل ہونے لگی ہے۔ اور میں اتنا جلدی سیکھ رہی ہوں کہ وہ جو پریکٹس سیکشنز رہتے ہیں، مسکان باجی اور اینب باجی، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی غلطی رہتی ہے اس کو ہے نا 1 سے 2 بار دہراتے ہیں، بولتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں، جب تک آئے گا وہ پریکٹس کراتے ہیں۔ اور جو استاذہ ہے نا ہمارے ایکٹیویٹیز دے رہے تھے، وہ جو ایکٹیویٹی کرتے نا ہم لوگوں کو یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں استاذہ اور ہمارے جو پریکٹس سیکشن میں مسکان بازی اور اینب باجی سے۔ اللہ سے بھی بہت شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ میں تجوید بہت میری ڈریم تھا کہ میں سیکھنے کے لیے، میرا وہ جو ڈریم تھا صحیح ہو گیا ہے۔ جو ہمارے استاذہ ہیں نا بہت نرمی سے، بہت اچھے سے، بہت سمجھ آئے تک سکھاتے ہیں۔ بہت جزاک اللہ خیر۔ انتی جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اور مجھے آپ لوگوں کی پہلی جو ریفلیکشنس ہے، یہ بہت سارے لوگ جو ہے اسٹوڈنٹس وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے کہ ہم کیسے ریفلیکشن بولیں گے، ہمارا پہلا کورس ہے، ہم لوگوں نے آج تک کبھی اس طریقے سے مائک پہ بات نہیں کی، کبھی ہم لوگوں نے ریفلیکشن تو کیا، ہم لوگوں نے کبھی مائک پہ بات نہیں کی۔
تو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور ویسے ہی ہوا الحمدللہ۔ آپ لوگوں کے ریفلیکشن سن کے دیکھیے، ایک جگہ سے سفر شروع ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے تو انسان کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو خوشی ہے مجھے کہ الحمدللہ الانصار سے آپ سب کا سفر، علم کے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ جی ایک اور ریفلیکشن لے لیتے ہیں، ایک سیکنڈ۔ ہاں ایکٹیویٹی انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے ایکٹیویٹی لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ریفلیکشن کی طرف جائیں گے۔ جی شاکرہ جی آپ کو آواز آ رہی؟ ہینڈ ریز کریے گا ذرا۔ ہاں انمیوٹ کر لیجیے مائک، ایکٹیویٹی شیئر ہوگی۔ کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے، آئی تھنک ابھی ہوگی شیئر۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کا ایک رول ہے غنہ کا بیان، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ غنہ یعنی ناک میں آواز کو روک کے رکھنا یا چھپا کے رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی نون مشدد یا میم مشدد یعنی نون پر تشدید اور میم پر تشدید آ جائے تو ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مقدار، غنہ کرنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ایک الف کے برابر مانے ہمارے ہاتھ کی 2 انگلیاں کھولنے کے برابر، 2 کونس۔ اس کی مثالیں دیکھیں، ان، ثم، جی باجی ہو گیا۔ احسنتی، بارک اللہ فیکی۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب ہم چلتے ہیں مزید ریفلیکشنز کی طرف، ٹھیک ہے؟ جن کے ریفلیکشنز رہتے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم وہ کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید آگے جائیں گے۔ جی اسکیا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بیچ 3 کے اسٹوڈنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اس نے تجوید سیکھنے کی توفیق دی۔ آج سے کچھ مہینوں پہلے میں اپنے کچھ ریلیٹیوز سے ملی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کورس کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بہت احساس ہوا کہ میں نے کوئی کورس نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد میری جستجو شروع ہو گئی۔ پھر میری سسٹر نے الانصار سے انٹروڈیوس کروایا، پھر میں نے تجوید میں ایڈمیشن لیا۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی میں یا کالج میں کیوں نہ پڑھ لو، بہترین انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ بہت بہترین کورس ہے میرے لائف کا۔ سب سے بڑی اپارچونیٹی تو یہ ہے میرے لیے کہ آپ آن لائن سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت فائدہ مند رہا ہے۔ اس کورس کو کرنے کے بعد الحمدللہ میری تلاوت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے کورس ڈیزائن کیا ہے، ہمیں اچھے سے سمجھایا، سکھایا، پڑھایا، اور دونوں سسٹرز نے ہماری ایک ایک حرف صحیح کیا۔ ماشاءاللہ سے آپ نے کورس بھی بہت آسان ڈیزائن کیا ہوا ہے، بہت سہولیات دی ہے۔ جب سے تجوید کورس کر رہی ہوں الحمدللہ قرآن سے اور زیادہ تعلق مضبوط ہو گیا۔ الحمدللہ اب بس دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑی رہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے مجھے اور میری بہنوں کو الانصار کا حصہ بنائے۔ جزاک اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی اور کسی کا ریفلیکشن رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالی نشید کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟
सूबिया, आप माइक म्यूट कीजिए और नशीद पढ़िए, ठीक है जी। मैं दावत देती हूँ, हाँ, सूबिया के वो आए और नशीद पढ़े। वालेकुम अस्सलाम। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। वही करता वही धरता वही है करता धरता जिंदगी के कारखाने का। वही है करता धरता जिंदगी के कारखाने का। खुदा माँ के शिकम में हर सबक हमको पढ़ाता है। खुदा माँ के शिकम में हर सबक हमको पढ़ाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। उसी के हुक्म से इस दहर के मौसम बदलते हैं। उसी के हुक्म से इस दहर के मौसम बदलते हैं। वो बादल को बना कर भाप बरसातों को लाता है। वो बादल को बना कर भाप बरसातों को लाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के तारों अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। वो मालिक अपनी मर्जी का वही खालिक है गीती का। वो मालिक अपनी मर्जी का वही खालिक है गीती का। ज़मीं पर फूल खिलते हैं वो जब भी मुस्कुराता है। ज़मीं पर फूल खिलते हैं वो जब भी मुस्कुराता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। वही देता है
चाँद को भी मुँह छुपाने का, वही देता है मौका चाँद को भी मुँह छुपाने का। इजाजत उसकी मिलती है तो सूरज जगमगाता है। इजाजत उसकी मिलती है तो सूरज जगमगाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। जरा सी ठेस लगते ही पुकारे जिसको फितरत ने, जरा सी ठेस लगते ही पुकारा जिसको फितरत ने, वही तो आड़े वक्तों में हमें काम आता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बहुत ही प्यारा आपने पढ़ा। जी, अब इंशाल्लाह ताला हम सेशन में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला अब कुछ चीजें इंशाल्लाह कोर्स के बारे में और कुरान पाक के बारे में, क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है तो हैंड रेस कर दीजिएगा। ओके, हम चले जी। तो अब इंशाल्लाह ताला कुछ बात कोर्सेज के बारे में, कुरान पाक के बारे में और नए जुड़ने वालों के लिए अल अंसार के बारे में इंशाल्लाह ताला। जितना भी इंसान अमल कर ले, कोई ना कोई कोताही, कोई ना कोई चीज गलती उससे हो ही जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं। तो अल्लाह ताला से पहले तो दुआ है कि अल्लाहुम्मा हदिनी हदीना व सद्दिदना। अल्लाहुम्मा हदिनी यानी अल्लाह ताला मुझे गाइड करिए, व सद्दिदनी और मुझे सीधे रास्ते पर रखिए। क्योंकि अल्लाह अगर हमें सीधे रास्ते पर ना जमाए, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत ना दे, तो फिर हम जो है वो इस रास्ते पर चल नहीं सकते, क्योंकि नफ्स भी इंसान के साथ में है, शैतान तो है ही इंसान के साथ में, जो कि हमारा अबदी दुश्मन है, जो कि चाहता ये है कि हम नाशुक्रे हो जाएं और जहन्नम के ईंधन उसके साथ साथ बन जाएं। तो अल्लाह ताला ही की पनाह में हम सबको आना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए जो सबसे प्यारी चीज जो आसमान से भेजी है वो अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान पाक है, जो हमें उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो कि हिदायत का रास्ता है, जिसके ऊपर जमना हमारे लिए कामयाबी का जमानत है। अल्लाह ताला जैसे कि हम सब जानते हैं, कुरान पाक में बहुत सारे मिसालों से बातों को वाज़ेह करते हैं, समझाते हैं। और हमारा जो दीन है इसका आगाज ही इक़रा से हुआ है, पढ़ना। तो वो दीन जिसका आगाज ही इक़रा से हुआ है,
اس میں ایک انسان کا وہ جو دین کا ایسٹ ہے، جو دین کا سرمایہ ہے، جو دین کا سب سے بہترین حصہ ہے، جو دین کی بنیاد ہے، وہ کلام اللہ ہے. اس کو ہی اگر ہم صحیح طریقے سے نہ پڑھیں اور اس کو پڑھنا نہ جانیں تو سوچیں کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. حدیث میں جیسے آتا ہے، بہت ہی مشہور یہ روایت ہے، آپ سب اس کو جانتے ہوں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کے سب سے بہترین لوگ تو بہت سارے ہیں نا دنیا میں، کروڑوں اربوں کے لوگ ہیں، لیکن ان سب میں بہترین اگر کوئی ہے، the chosen ones, the best among everyone، کون ہے وہ ہے من تعلم، جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے. تعلم کی بات پہلے آ رہی ہے، یعنی سیکھنے والا ہوگا تو پھر سکھانے والا سکھائے گا، اور سکھانے والے کے لیے سیکھنے والے بہت ہی بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اس کا وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے علم سے جوڑا، علم کو حاصل کرنے کی پہلے توفیق دی، اور پھر الحمدللہ الانصار کے ذریعے سے اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اور بھی لوگوں کو اس سفر میں جوڑے، اور جو کوئی بھی مجھ سے جڑے اللہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انصار میں بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرما لیں، اور خدمت دین ہم سب سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، بہترین احسن خدمتیں ہم سے لے لیں. قرآن پاک کے بارے میں جیسے آپ سب کو معلوم ہے، قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم سب قرآن پاک کی تلاوت کریں؟ کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے، عظیم اجر یہ اپنے ساتھ میں رکھتا ہے. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے، قرآن جو ہے کاؤنٹلیس ریوارڈز اس کے ساتھ میں ہمیں ملتے ہیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، اس کو 10 دفعہ پڑھنا. جو انسان 10 دفعہ پڑھے گا پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اس کو ایک گھر عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں، یہ اس کا اجر ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں مفہوم ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 حروف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کاؤنٹ لیس ریوارڈس ہے، کاؤنٹ لیس اجر ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. تو وہ انسان جو قرآن پاک کی تلاوت اچھی طریقے سے کرے تو وہ کتنی زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، کتنی زیادہ نیکیاں جمع کر سکتا ہے اپنے نام اعمال میں. دوسری چیز قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے کہ یہ کی ہے پیراڈائز کا، یہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے جنت کی. جو انسان چاہتا ہے نا کہ وہ جنت میں جائے، جیسے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے نا کہ جو انسان علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اور علم تو دیکھیں دنیا میں بہت زیادہ ہے، ہر طریقے کا علم موجود ہے. علوم اگر ہم دیکھیں، سائنس کا علوم ہے، اسی طریقے سے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سارے علوم میں جو علم سیکھنا انسان کے لیے فرض ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کیا کہ وہ علم کو حاصل کرے. تو وہ کون سا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے. اور دین میں جو بنیاد کی حیثیت ہے نا جس چیز کی، وہ ہے قرآن پاک. تو یقیناً جو انسان قرآن سے دوری اختیار کرے گا اور اس کے پاس موقع ہونے کے باوجود، اس کے پاس استاد ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نہ سیکھے اور اس کو بس سستی میں یا اپنی باقی زندگی کی مصروفیات میں اس چیز کو جو ہے وہ کم اہمیت دے اور اس کو نہ سیکھے، تو پھر وہ قیامت کے دن جنت میں کیسے ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کو فرمایا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. کیونکہ جنت میں بلندی کی طرف جانے کے لیے جو چیز ساتھ ہوگی، جو چیز سبب بنے گی، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور جو انسان اس کو صحیح طریقے سے تلاوت ہی نہ کر سکے تو پھر وہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں صحیح مسلمان ہوں، میں اچھا پکا مسلمان ہوں. جو اپنی اساسہ، جو اپنا دین کی بنیاد کو ہی سیکھنے کے لیے کوئی جستجو نہ دکھائے تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان سمجھ سکتا ہے. تیسری چیز قرآن پاک کی فضیلت میں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، کنیکٹس وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن جو ہے نا یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا. جب بھی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
فوراً ہی کتاب الہی کو کھول لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ آپ سے بات کر رہے ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ کو بات کرنے کا دل کرے تو پھر کیا کریں؟ نماز پڑھنا شروع کریں. آپ یوں لگے گا کہ جیسے آپ اللہ سے بات کریں، آپ اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ دعا کرنا شروع کر دیں. آپ کو یوں لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے. اور تمام دنیا کے لوگوں میں جو آواز اللہ تعالیٰ کان لگا کے سنتے ہیں، حدیث میں آتی ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ وہ کسی نبی کے قرآن کی تلاوت یعنی کلام اللہ کی تلاوت کی جو آواز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کان لگا کے سنتے ہیں. تو اور فرشتے بھی اسی کام پر معمور ہے. بعض فرشتوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کام پہ رکھ چھوڑا ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں ان مجلسوں کو جہاں پر اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے. تو اس سے جڑنا انسان کے لیے کس قدر خوش بختی ہے. اور جو انسان قرآن پاک سے جڑے تو وہ اس نے کیا کیا ہے؟ دراصل اللہ کی اس رسی کو تھام لیا ہے جو اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ جس کا ایک کنارہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. جس کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ میں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کو اچھی طریقے سے جانیں کہ تلاوت میں کون کون سی غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ غلطی کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو لہم جلی ہوتی ہیں، جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کو گناہ ملتا ہے. تو اگر ایک انسان اتنا بھی ایفرٹ نہ ڈالیں کہ اپنے دین کی بنیاد ہی کو صحیح طریقے سے 1 سال لگا کے یا چند مہینے لگا کے سیکھ لیں تو پھر اس نے کیا کیا؟ اور قیامت کے دن جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن پاک کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے کہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو بخش دیجئے، اس کو جہنم سے بچا لیجئے، اس کو جنت میں داخل کر دیجئے. قرآن پاک قبر میں بھی روشنی بنے گا، قبر میں بھی بچائے گا، قبر میں بھی حفاظت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے جھگڑا کرنے والا بن کے آئے گا. تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ کیونکہ دیکھیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے. انسان جتنا بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جتنا بھی بچ کے چلے تو کوئی نہ کوئی ایسی غلطی، کوئی نہ کوئی ایسی اس سے لغزش ہو ہی جاتی ہے. تو ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے جو سفارشی بنے گا، جو ہمارے گناہوں کو بخشوائے گا، وہ یہ قرآن ہوگا. وہ آ کر کہے گا اللہ اس نے مجھے دن میں پڑھا تھا، اس نے مجھے راتوں میں پڑھا تھا، یہ جاگتا تھا میرے لیے، اس کو آپ بخش دیجئے. تو ہمارے حق میں وہ ہمارے لیے حجت بنے گا. لیکن اگر ایک وہ انسان جو مسلمان پیدا ہوا، جس نے جستجو نہیں کی، جس نے سیکھا بھی نہیں، جس نے کوئی جس کو ہوش تک نہیں تھا، تو قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف حجت بنے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے ضائع کر دیا، اس نے مجھے نہیں سیکھا، اب اس کو جہنم میں ڈالیے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن ہمارا سفارشی بنے تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا تو ہے ہی ہے. جس نے قرآن کو نہیں سمجھا اس نے تو پھر تلاوت کر کے بھی وہ اسی طریقے سے جس نے اسے سیکھا ہی نہیں. لیکن پہلی جو سیڑھی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کی، ٹھیک ہے. اور 5ویں جو فضیلت ہے قرآن پاک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں، جسموں کی جو بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا سبب ہے، یعنی ان کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بلاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈھانپنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے بارے میں کافی ساری جو ہے وہ ریسرچز بھی ہوئی ہیں کہ قرآن صرف روح کی شفا نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے.
کافی سارے انٹرنیٹ پہ بھی آپ لوگ بھی واقعات پڑھتے ہوں گے، جو صحیح سنتے ہوں گے، جو صحیح واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ جو میں نے سنا تھا، بلکہ میں نے خود مشاہدہ بھی کیا ہے اس چیز کا، کافی سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ قرآن نے کس طریقے سے ان لوگوں کو شفا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو شفا ملی ہے۔ ایک کینسر کا پیشنٹ تھا، بہت عرصے سے پریشان تھا، ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں ایسا کہ جس سے ان کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کا شر صدر کیا، اور یقیناً قرآن کو انہوں نے تھام لیا، اور اس کو وہ دن رات پڑھتے تھے، اور اس آیت کی وہ کثرت سے تلاوت کرتے تھے، جس میں یہ بات ہے نا کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو وہ آیت کو اس نیت سے وہ پڑھتے تھے کہ اگر یہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرتا ہے تو میرے اندر جو کینسر ہے وہ اس کو کیوں نہیں ختم کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی واقعہ میں نے سنا ہوا ہے جو کہ صحیح واقعہ ہے، اس میں یہ تھا کہ گردے کی کسی کو بہت ہی بڑی پتھری تھی، اور ان کا بھی سیم معاملہ تھا، انہوں نے بھی سیم آیت کے اوپر جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پڑھتے رہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ قرآن جب ایک پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو جو میرے اندر جو گردے میں جو پتھری ہے یہ اس کو کیوں نہیں ریزہ ریزہ کر سکتا۔ اور یقین جانیے دونوں ہی کیسز میں یہ ہوا کہ جو کینسر والا انسان تھا اس کے کان کے پاس سے وہ سارا کینسر جو ہے وہ باہر آ گیا اس کے جسم سے، اور جو دوسرا شخص تھا اس کا جو جس کے اندر پتھری تھی، اس کی پتھری جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ جب اس نے جا کے ڈاکٹرز کے پاس اپنے دوبارہ سے ٹیسٹ کروائے تو کوئی بھی چیز اس کے پاس باقی نہیں تھی۔ اور یقین جانیے قرآن روح کی شفا ہے ہی ہے، لیکن یہ جسموں کی بھی شفا ہے۔ جس کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے زندگی میں جسمانی حوالے سے بھی وہ قرآن کو تھام لے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار تھے تو وہ سورۃ الفاتحہ کو دم کر کے کثرت سے اس کو دم کر کے اس کو پیتے تھے، پانی پر بھی اور خود اپنے آپ پر بھی دم کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے شفا ہے، شفا لما فی الصدور آتا ہے نا قرآن میں۔ تو لیکن یہ کس کے لیے؟ جو مانتے ہیں، جو اس کو سیکھتے ہیں، جو باقاعدہ۔ اب جس انسان کو سوچیے پڑھنا ہی صحیح طریقے سے نہیں آتا، تلاوت میں ہی اتنی ساری غلطیاں ہیں، تو پھر وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن اس کے لیے شفا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، باقاعدہ استادوں سے سیکھیں۔ چھٹی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمیں بلایا جائے گا اور ہمیں کہا جائے گا جنت کے درجوں کو سامنے رکھے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ اور آخری درجہ انسان کا وہ ہوگا جہاں پر دنیا میں جو وہ اس کے آخری تلاوت، یعنی جو اس کو آخری یاد تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کا آخری درجہ ہوگا۔ تو کیا ہی بہترین انسان کے لیے، یعنی سوچے کہ جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا زیادہ بلند ہوگا، دور ہوگا۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب ایک انسان ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف دیکھے گا نا تو وہ یوں لگے گا کہ جیسے آسمان اور زمین کی دوری، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ دور ہوگا۔ تو انسان تو رش کرے گا نا کہ میرا اور سے اور اوپر سے اوپر میرا درجہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جن لوگوں کو دیکھیے صحیح تلاوت نہیں آتی، اگر وہ حفظ کر بھی لیں تو وہ غلط حفظ کرتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، ساری نمازوں میں غلط۔ اور یہ بات بھی آتی ہے علماء سے، کچھ علماء اس چیز کے قائل ہے کہ اگر آپ کی تلاوت میں لہنیں چلی ہے تو پھر آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے ادائیگی کی ہے جس میں معنی کی تبدیلی ہو گئی ہے، اور آپ نے کچھ کا کچھ پڑھ لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو انسان کو کتنا ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غلط ادائیگی کی وجہ سے میری روزمرہ کی نمازیں بھی شاید قبول نہ ہو رہی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم قرآن پاک کو باقاعدہ سیکھیں۔ ساتویں چیز جو ہے وہ ایمان میں اضافہ۔ ایمان جو ہے نا یہ ہمیشہ سٹیبل نہیں ہوتا، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا انسان کا قرآن پاک سے تعلق ہوگا، دینی مجالس سے تعلق ہوگا، دین والوں سے تعلق ہوگا، اس کا ایمان دن پہ دن بڑھے گا۔ اور جیسے وہ تعلق کم ہوگا، تعلق ٹوٹے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایمان گھٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کا ایمان جو ہے نا جس طریقے سے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر ایک انسان دیکھیے اس کا تعلق ہے ہی نہیں کلام اللہ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھتا بھی ہے تو بالکل غلط پڑھتا ہے، یعنی آپ سوچیے کہ کتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ایک انسان کا ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھنے تک کی جستجو نہ کی صحیح طریقے سے، تو آبویسلی اس کی زندگی میں اس چیز کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکھنے تک کے لیے اپنا وقت نکال
نکالنا جو ہے وہ گوارا نہ سمجھے یا وہ اس کو امپورٹنس ہی نہ دے، تو پھر اس کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ اگر تو وہ کلام اللہ کے ساتھ میں اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر کیسے اس کے لیے اس کی ایمان کی تجدید ہوگی؟ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب منافقین کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی نا تو منافقین کہتے تھے کہ ہم میں سے تو کسی کا اس سے ایمان نہیں پڑا، کون ہے جس کا ایمان اس چیز کو سن کے بڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں کہ ایمان، سورۃ التوبہ آیت نمبر 9 ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان ان کا بڑھتا ہے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ شفا ان کے لیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان ہی نہ ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے تو پھر یہ کتاب ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی، نہ یہ ان کے لیے شفا ہے، نہ ہی یہ ان کے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہم سب کے لیے جب ہم استاد سے جڑتے ہیں نا تو یہ یاد رکھیے گا، استاد صرف آپ کو وہ نہیں دیتا جو کتابوں میں موجود ہے، استاد آپ کو اس سے بہت کچھ زیادہ دیتا ہے۔ استاد آپ کو ادب سکھاتا ہے، استاد آپ کو زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور وہ انہوں نے کہاں سیکھا ہوتا ہے؟ وہ بھی انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا دین ہے نا یہ آیا ہی ایسے ہی، جیسے کہ مہناز نے ایک بہت پیاری بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنایا، اس کے بعد صحابہ نے اس کو سیکھا، صحابہ پھر معلم بنے، اور پھر اس سے تابعین نے، اور اس طریقے سے تبع تابعین نے، اور پھر آگے جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے آج تک بھی۔ تو یہ جو دین ہے نا یہ آیا ہی ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ میں خود ہی یوٹیوب سے سیکھ لوں اور کہیں سے جو ہے وہ دیکھ کے پڑھ لوں، نہیں، بلکہ جب تک تجوید خاص طور پہ ایک ایسی چیز ہے جب تک اس کو آپ استاد کے ساتھ نہیں سیکھتے یہ پوری طریقے سے آپ اخذ نہیں کر سکتے۔ اس میں جو ہے کافی ساری غلطیاں، کیونکہ جب تک آپ کو استاد نہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ کو درست کرنا چاہیے، جس کی تصحیح ہونی چاہیے، تب تک انسان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ کیسے اپنے آپ کو ایویلویشن کرے گا، وہ کیسے اپنے آپ کی کریکشن کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم باقاعدہ استادوں سے سیکھیں۔ 8ویں جو چیز ہے وہ کیا ہے قرآن پاک کی فضیلت میں؟ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کچھ اہل ہے، ٹھیک ہے، اہل اللہ و خاصتہ، اور وہ کون ہے؟ حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا کہ اہل اللہ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس علم کو لینے والے، اس کے لیے وقت نکالنے والے، اس کے لیے جستجو کرنے والے۔ ہم کچن میں ٹھہر کے اپنے 2 گھنٹے کے پکوان تو کر سکتے ہیں، ہم باقی ساری چیزوں میں، کلیننگ میں، واشنگ میں، ٹھیک ہے، اپنے 24 گھنٹے لگا سکتے ہیں، لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہم 1 گھنٹہ اللہ رب العالمین کے لیے 2-3 مہینوں کے لیے بھی نہیں نکال سکتے، تو پھر کیا ہم سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں گے؟ تو انسان کو کیا چاہیے کہ اگر وہ اہل اللہ میں شمار ہونا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ والوں میں سے بنے، تو پھر وہ کیا کرے؟ قرآن پاک کو تھام لے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے اہل میں انسان کو شامل کرتی ہے۔ 9ویں چیز جو کہ فضیلت قرآن میں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے آنے کا، اس کے ریویلیشن کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، تدبر کرنا۔ اب جس انسان کو تلاوت ہی نہیں آتی وہ کیسے تدبر کرے گا؟ اور جو تدبر نہیں کرے گا تو پھر اس کے اندر غور و فکر جب نہیں کرے گا تو پھر وہ اس پر عمل بھی کیسے کرے گا؟ اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنا اور اس کا ایمان بڑھنا، یہ ساری چیزیں نا آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے جو پہلا سٹیپ، جیسے میں نے بتایا نا، پہلی سیڑھی وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کرنا۔ جب ہم تلاوت صحیح طریقے سے کریں گے تو پھر ہم اس کے مزید آگے اس کو سمجھنے کی طرف جائیں گے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم اس میں غور و فکر کریں گے، اور جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا تو ہمارا عمل بڑھے گا۔ عمل میں جو ہے جب اضافہ ہوگا، حسنات میں اضافہ ہوگا، تو یقیناً جنت کا جو راستہ ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کی طرف ہم گامزن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے، جو کہ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اقرا سے۔ ٹھیک ہے، 10ویں فضیلت، جیسے کہ سب کو پتہ ہے یہ چیز، قرآن پاک جو وحی نازل ہوئی ہے، پہلا جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ اقرا۔
पढ़ो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ना जानता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस फरिश्ते ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने झुंझोड़ा, ठीक है, इतना भेंचा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भेंचा कि आप कहते हैं मुझे यूं लगा कि मेरी जैसी रूह निकल जाएगी, इतना शदीद तकलीफ हुई आपको। और फिर कहने लगे कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही बताया कि मां नबी कारी, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। 3 दफा ये हुआ, ठीक है। इसके बाद अल्लाह के जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ कर सुनाया, वो क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ अल्लज़ी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को एक लोथड़े से, खून के एक जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। तो ये जो चीज है ना, इक़रा, ये हमारे दीन की बुनियाद है। हमारा दीन यहाँ से शुरू हुआ है। अगर कोई इंसान अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाना चाहता है, अपने आप को अच्छा मुसन्नत में दाखिला चाहता है, तो फिर वो इक़रा से कैसे भी ठीक है। जिस दिन का आगाज ही, जी मुस्कान, आवाज आ रही? अब ठीक आ रही है आवाज? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी बदबख्ती है, सोचिए, उस कौम की जिसके पास वही इलाही हो, जिसके बारे में कुरान पाक में क्या आता है कि अल्लाह ताला के अगर कलाम को लिखने के लिए 7 समंदर सियाही बन जाए, सारे दरख्त जो है वो कलम बन जाए, और सारे पत्ते जो है वो वर्क बन जाए, ठीक है, और सारी सियाही के साथ में लिखा जाए, और 7 मजीद समंदरों को भी लाया जाए, तब भी रब के कलिमात जो है खत्म नहीं हो सकते। तो कैसी बदबख्ती है उन मुसलमानों की जो मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, जिनके घरों में कुरान पाक मौजूद है, लेकिन उनके अंदर इतनी तड़प भी नहीं है कि हम इसको सीख लें, हम बाकायदा इसको उस्ताद के पास जाएं, इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ें, हर्फ ब हर्फ इसको सीखें, सही तरीके से इसको तिलावत करें, इसको हमारा ओढ़ना बिछोना बना ले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। जिस किसी को भी मिले, इसको पढ़ना, इसको सीखना, इसको समझना, इसके लिए जिंदगी लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है वो इतना बड़ा किस लिए है? वो कुरान की वजह से है। लैलतुल कदर जो कि इतनी जिसका इतना बड़ा अजर है उस दिन जागने का, ठीक है, सबको मालूम है ना, 83 इयर्स का अजर मिलता है अगर इंसान लैलतुल कदर में जागता है। तो वो उस रात का इतना ज्यादा अजर क्यों है? क्योंकि उस रात में कुरान नाजिल हुआ है। जिस शहर मक्का, ठीक है, जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है, उसका क्या ही मर्तबा है, ठीक है। इसी तरीके से जो फरिश्ता इस कलाम को लेके आया है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो जबरदस्त, मतलब फरिश्तों में सबसे बड़ी फरिश्ते, सबसे बड़ा मर्तबा वाले फरिश्ता है, ठीक है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि जो इंसान फिर इसको लेगा, उसका मुकाम अल्लाह के पास क्या होगा। अगर हम चाहते हैं ना हम अल्लाह ताला की निगाहों में हमारा मुकाम बुलंद हो, तो फिर वो कलाम अल्लाह को लिए बगैर तो नहीं हो सकता। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोर्स रहा है वो अल्लाह ताला के शुक्र से, अल्लाह ताला के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। बैच 3 लेवल 1, बैच 4 इंशाल्लाह ताला जनवरी 5 से ये शुरू होगा। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में जो मेन चीज थी जिसकी मुझे फिक्र भी थी काफी ज्यादा, क्योंकि अक्सरियत ऐसी है जो मैंने देखा है कि जो जिनको उर्दू नहीं आती, अब जब उर्दू में रूल्स पढ़ाए जाएं तो वो ये कहते हैं कि हमें तो उर्दू ही नहीं आती, हमारे लिए इतनी मुश्किल हो रहा है पढ़ना, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो फिर इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी की और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स डिजाइन किया, जिसमें इंशाल्लाह ताला जो भी लोग दाखिला लेंगे वो पूरी तरीके से रूल्स को रोमन इंग्लिश में पढ़ेंगे, और बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे इंशाल्लाह ताला टीचर्स के साथ में। और बार बार प्रैक्टिस सेशंस की वजह से आप लोगों को रूल्स पक्के हो जाएंगे। और इस कोर्स में
قاعدہ ہے، مخارج ہے، تمام تجوید کے رولز ہیں. یہ لیول 1 کا کورس ہے. جن کو بالکل بھی تجوید نہیں آتی، جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے یہ کورس بہترین کورس ہے. اور جن کو آتی بھی ہے ان کے لیے بھی یہ کورس بہترین کورس ہے، کیونکہ یہ بنیاد کو مضبوط کر دے گا. اس کے بعد میں الانصار کا لیول 2 ہے، لیول 3 بھی ہے، لیکن اس میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیول 1 کو کریں، کیونکہ لیول 1 کیے بغیر جو لیول 2 میں چلے جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ مشکل ہوتی ہے، چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ لیول 2 میں کافی سارے جو رولز ہیں وہ اردو اور عربک میں پڑھائے جاتے ہیں. تو لیول 1 جو کرتے ہیں نا، تو پھر ان کے لیے آسانی ایسے ہوتی ہے کہ ان کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ رومن انگلش میں ڈیزائن ہے، سارے رولز رومن انگلش میں ہے، ساری پریکٹس سیشنز جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ میں ہوتی ہیں. یہ 6 days a week کلاس ہے، ٹھیک ہے، 6 days a week کلاس. صرف ایک دن چھٹی ہے آپ لوگوں کی، دیٹ از سنڈے. باقی 6 دن آپ لوگوں کی کلاس ہوگی. 6 دن آپ لوگوں نے آنا ہے، چھٹی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جو کوئی بھی اس میں داخلہ لے چکے ہیں اور جو لینے والے ہیں ان سب کو بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے اس سفر میں آسانی کرے، اور آپ سب لوگوں کے لیے یہ سفر جو ہے وہ بہت ہی سہل کر دے، بہت ہی آسان کر دے، اور ہم سب لوگوں کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے. کورس کا جو ٹائمنگ ہے وہ 11 AM to 12 PM ہے. جتنا کہ مجھے اندازہ ہے تمام خواتین جو ہے تقریباً 11 بجے تک اپنے گھروں کے کاموں سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے دوپہر کا ٹائم ایسا ہے کہ اس میں بھی پلان ہم لوگ کا کرنے کا ارادہ تھا، لیکن فی الوقت جو ہے وہ یہ ٹائم پہ زیادہ ریکویسٹ تھی، تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ جو کورس ہے وہ پلان ابھی ہو گیا ہے. 11 AM to 12 PM ڈیلی 6 days a week کلاس ہوگی. یہ 3 months کا کورس ہے. 3 months میں آپ لوگوں کو سارے رولز، سارے مخارج ما قاعدہ ٹھیک ہے پڑھا دیا جائے گا، اور اس میں آخر میں آپ لوگوں کو قرآن پاک پہ باقاعدہ تطبیق بھی کروائی جائے گی، جس کے اندر آپ لوگوں کو رولز کا امپلیمنٹیشن بھی کروایا جائے گا. باقی ابھی میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو میری پیاری شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں اور تاثرات بیان کریں جنہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے، اور الحمدللہ وہ اب سکھا بھی رہی ہیں ہمارے ہی انسٹیٹیوٹ میں. کیونکہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اعتماد پہلے ان پر کرتا ہے جس کی اس نے خود تربیت کی ہو. تو یہ میرے تربیت یافتہ ہے، یہ میرے انڈر ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، ان لوگوں کو میں نے سکھایا ہے. تو اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ جو لوگ مجھ سے سیکھیں اوبویسلی وہ انسٹیٹیوٹ کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں چاہتی ہوں کہ مسکان جو ہے وہ اپنے تاثرات بیان کریں. جی مسکان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آواز آ السلام. رہی ہے استاذہ؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الانصار انسٹیٹیوٹ سے جوڑا، اور وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، توفیق عطا کری استاذہ کے انڈر میں. الحمدللہ تجوید کورس میں نے کرا تھا، لیکن اس کے بعد مزید اس میں بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے الانصار سے جوڑ دیا. اس کے بعد میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں استاذہ سے سیکھنے کے بعد سکھاؤں گی، لیکن صرف نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے کہ میں اچھے سے قرآن کو پڑھ لوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جیسے استاد نے ابھی ساری فضیلت آپ لوگوں کو بتائی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو، تو ویسے ہی جب ایک خالص نیت کے ساتھ انسان جڑے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف، اور پھر اس علم کو حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اوپر کامیابیوں پر لے کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے استاذہ سے سیکھنے کا ہی نہیں بلکہ استاذہ کے ساتھ سکھانے کا بھی موقع دیا. یہ بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کری ہے. قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی جو معنی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت شکر ادا کرتی ہوں. میرے پاس تو ورڈس بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اپنے تاثرات آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں، کیونکہ جیسے آپ لوگوں نے اپنی سارے تاثرات پیش کرے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن سے جوڑا، تجوید کے بعد قرآن پڑھنے کا وہ جو ایک الگ ہی الحمدللہ آپ لوگوں کا جو ایک کنیکشن ہوتا ہے نا تجوید کے ساتھ، وہ ایک الگ ہی اس کی بات ہوتی ہے، وہ بیان بھی نہیں کرا جا سکتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ نصیب کرا.
اور مجھے اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے ہی الانصار انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جوڑے رکھے، اور بھی سارے جو علوم الانصار انسٹیٹیوٹ کرائے ہمیں وہاں سے سیکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ الانصار انسٹیٹیوٹ سے اور بھی سارے ایسے کورسز کرائے جس میں اور آپ سب لوگ سیکھیں، اور اس کے بعد ہم اپنے استادہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بس ایک چیز کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نیت خالص ہونا چاہیے۔ اگر نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا الحمدللہ۔ تو میرا تو بہت ہی ایک خوبصورت سفر رہا استاذہ کے ساتھ، کہ میں یہاں استاذہ کے ساتھ سیکھنے کے لیے آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استاذہ کے ساتھ سکھانے کا موقع بھی دے دیا، جس میں میری بہت زیادہ تربیت ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں نے الحمد جو کچھ بھی سیکھا استاذہ کے ساتھ، اور پھر جب مجھے پریکٹس سیشن میں موقع ملا آپ لوگوں کو پریکٹس کرانے کا، تو اس میں میرے بہت سارے فائدے یہ ہوئے کہ مجھے اس میں الحمدللہ بہتری نظر آئی، اپنے ہی فائدے الحمدللہ مجھے جو ہیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ چیز مسکان، بہت آپ اچھی لگتی ہے۔ ہاں آپ ضرور فہم کے بارے میں بھی بات کریں۔ قرآن پاک کا آپ کے ماشاءاللہ سے ٹرانسلیشن کے ساتھ میں بھی تعلق ہے، ابھی تو آپ کا کورس مکمل ہونے والا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ قرآن کو سمجھنا انسان کو کس طریقے سے فائدہ دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ الفاظ اس کے بارے میں بھی بولیں۔ بالکل استاذہ، قرآن کو سمجھنا، جیسے کہ استاد نے بھی بتایا نا کہ جب علم حاصل کرے نا تو ایک استاد سے علم حاصل کریں، کیونکہ وہ صرف کتابوں سے نہیں پڑھاتا، وہ اپنے ساری جو زندگی کے تجربے ہوتے ہیں نا وہ تک ہمیں سکھاتے ہیں، اور ہم بہت کچھ ان سے سیکھتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یقین جانے اصل میں ہمیں زندگی جینا سکھاتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو سمجھ کر ہی نہیں پڑھا نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں اس نے زندگی جی نہیں، اس نے اپنا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک جو مسائل ہے نا، ہر ایک مشکلات، ہر چیز کا جو سولوشن جو ہے نا قرآن میں موجود ہے، بس ہمیں دیر ہے اس کو کھول کر پڑھنے کی۔ تو یہ جو فہم القرآن کی کلاس الحمدللہ چل رہی ہے، میرے لیے الحمدللہ بہت ہی زیادہ مفید رہی ہے۔ میں نے بہت کچھ اس میں سیکھا ہے، اور ایک مومن مضبوط کیسے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلوں پر کیسے راضی رہتا ہے، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس میں جو ہماری نیکی کی طرف دوڑ لگنے کی ایک جستجو ہوتی ہے نا، اور زیادہ بڑھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن میں جو آیت آتی ہے نا، جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دین کا کام کرتے تو کیسے کیسے مشکلات ان لوگوں کو پیش آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل کری کہ وہ مضبوطی سے اس دین پر جمے رہیں۔ تو اگر ہم دین کو سیکھ رہے ہیں، یا ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، یا پھر ہماری زندگی میں ہماری کوئی بھی مسائل ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس میں کیا ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کھول کر پڑھنا چاہیے۔ پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آیتیں ابھی ابھی ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی الحمدللہ جو ہے نا انسان کے لیے کامیابی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں، ہماری زندگی کے ہر ایک ایک مسائل مشکلات کا حل ہے وہاں پر، اور جب تک ہم قرآن کو نہ سمجھیں گے نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنی زندگی کے بڑے بڑے غم بنا لیں گے، اور بڑے بڑے غم اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم تو بس گئے کام سے۔ تو وہاں ہمیں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، آزمائش بھی آئیں گی زندگی میں، تو اس آزمائش پر ہمیں کس طریقے سے صبر کرنا ہے، کس طریقے سے اپنا رویہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سکھاتا ہے۔ یقین جانے جب سے فہم القرآن میری زندگی میں آیا ہے نا، تو یقین جانے میری زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ ایک الگ ہی اس نے الحمدللہ پہلو جو ہے اپنا اختیار کر لیا، کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی میں اتنی پریشان ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مجھے جوڑا فہم القرآن سے، اور جب مجھ میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے نا مجھے، یا کوئی بھی مجھے چیز پریشان کرتی ہے، تو جس دن فہم القرآن کی کلاس ہوتی ہے نا، وہی آیت میرے سامنے سے گزرتی ہے، اور اتنا سکون ملتا ہے نا، جیسے استاد نے بھی بتایا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، یقین جانے
سکون ہے، وہاں حل ہے آپ کی پریشانی کا. تو بس مجھے اور آپ کو نا دیر کس چیز کی سیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے استادوں کے اندر، اور ہمیں قرآن کو صرف خوبصورت آواز اور صحیح تجوید کے ساتھ ہی پڑھنے کی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. آمین رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی الحمدللہ. آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. میں آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ سب لوگوں کی شاکر ہوں. ٹھیک ہے. کہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لے کے آئے، آپ سب لوگوں نے وقت دیا اور اس سیشن کو اٹینڈ کیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ دنیا والآخرہ. آپ میں سے جس کسی کو بھی اس کورس میں آنے والا جو ہمارا کورس ہے تجوید بیچلر، اس میں اگر داخلہ لینا ہے تو اس کے اوپر نمبر ہے. ٹھیک ہے. اس پہ آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو لوگ ابھی فارغ ہو رہے ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گی کہ لیول 2 کے لیے تو آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں ہی، لیکن ساتھ میں دیکھیں اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں میں جن لوگوں کو قرآن پاک نہیں آتا، آپ ان کو پیار سے اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ وہ اس کورس کو کریں. جب وہ ایک دفعہ آ جائیں گے نا، ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ میں ان کو شاید ساری چیزیں نہ ہوں، کیونکہ بعض دفعہ انسانوں کی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اپنے پڑھے لکھے ہونے پہ بھی. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ بھی اگر داخلہ لیں گے نا تو ان کے اندر شوق آئے گا کہ ہم علم کو حاصل کریں. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ میں تربیت والا سیشن میں ہر چیز میں رکھوں، ہر میرے کلاس میں رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی میری کوششیں کاوشیں ہیں مجھ سمیت میری پوری ٹیم کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. آپ سب کے آنے کا بہت زیادہ شکریہ. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.